اب قیامت تک کہ وہ نعمت کہاں نصیب۔ تو اب یہ میں نے اتنی تمہید لمبی اس لیے باندھی، اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، لیکن اس لیے باندھا۔ اب دیکھو یہ 2 رات جمع ہوئی تو اس کا مزہ کیا ہے؟ یہ دونوں رات جمع ہوئی تو ایک رات جو شب جمعہ ہے وہ نور مصطفیٰ کے آنے کی رات ہے، اور جو شب معراج ہے وہ نور مصطفیٰ کے جانے کی رات ہے۔ ایسا کم ہوتا ہے کہ آنے کی رات بھی آ گئی اور جانے کی رات بھی آ گئی، تو گویا کہ آنے اور جانے کی دونوں رات ایک ساتھ جمع ہو گئی الحمدللہ۔ اس لیے یہ رات بڑی اہمیتوں کی رات ہے، بڑی قبولیت کی رات ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی رات ہم دعا بھی کریں گے۔ تو ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ آج ہم حضور کی معراج بیان کریں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے واقع معراج۔ یہ بہت تفصیل کے ساتھ کتابوں میں آیا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضور کے مشفق و مہربان چچا حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا۔ یہ دونوں مشفق و مہربان ہستیاں دنیا سے کوچ کر گئی، کیونکہ یہ دونوں حضور علیہ السلام کو تسلیاں دیتے تھے حادثات پر، کفار کے دل دکھانے پر۔ حضور علیہ السلام کو کفار جو تکلیف پہنچاتے تھے، یہ دونوں بڑے مشفق و مہربان تھے۔ اب ہوا یہ کہ دونوں ہستیاں وصال کر گئی۔ حضور علیہ السلام نے ان دونوں کے وصال کے سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی یہ پورا سال غم کا سال۔ کسی کی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ دونوں ہستیوں کے انتقال کے پورے سال کو حضور نے عام الحزن غم کا سال قرار دیا۔ جس نبی کے صدقے میں خوشیوں کی خیرات کائنات کو نصیب ہوتی ہے، آخر یہ دونوں حضور کے لیے کتنے اہم رہے ہوں گے، دونوں حضور کے لیے کتنے قیمتی رہے ہوں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دونوں کے وصال کے سال کو غم اور عام الحزن کا سال قرار دیا۔ بہرحال اب جب اماں خدیجہ بھی وصال فرما گئی اور حضرت ابو طالب جو کہ مکہ المکرمہ کے سردار تھے، کعبے کے متولی تھے، اور ان کی موجودگی میں کفار ناہنجار حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ کھل کر کے اذیت اور تکلیف دینے کی ہمت نہیں کرتے تھے، یا اگر وہ دیتے بھی تھے اذیت اور تکلیف تو جناب ابو طالب بیچ میں رکاوٹ بن جاتے تھے، آڑ بننے کی کوشش کرتے تھے اور تسلیاں بھی دیتے تھے۔ لیکن اب ان کی ایذا رسانیاں اور بڑھی اور اب وہ بے لگام ہوئے، اب ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ رہی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے تکلیف اور اذیت زیادہ کر دی۔ حضور علیہ السلام ان کے دکھوں سے، ان کی تکلیفوں سے بے چین اور بے قرار ہو کر اپنی چچازاد بہن حضرت سیدہ ام ہانی بنت حضرت ابو طالب اور حضرت علی پاک کی سگی بہن، ان کے گھر میں اللہ کے رسول علیہ السلام آرام کے لیے تشریف لائے۔ حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مکان کچھ دنوں پہلے تک حرم کے اندر تھا، مسجد کے اندر تھا، کیونکہ جب حرم کی توسیع کی گئی تو مکانات کو اندر کر لیا گیا، تو ان کا مکان بھی اندر آ گیا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اور وہ رجب المرجب کی 26 تاریخ کا سورج غروب ہو چکا ہے اور 27ویں تاریخ طلوع ہو چکی ہے۔ معراج مصطفیٰ کی تاریخ کون سی ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن جمہور کا قول یہ ہے، اکثریت کا قول یہ ہے کہ وہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ آج مجھے واٹس ایپ پر ایک مفتی صاحب کا فتویٰ بھی پڑھنے کو ملا، حالانکہ میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا ایسے لوگوں کو، لیکن چونکہ صرف 2 جملوں میں کہ لوگوں کو اس کی غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے، یہ اس میں لکھا تھا کہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ معراج 27ویں رجب کو بھی، بلکہ یہاں تک مفتی صاحب نے لکھ دیا کہ کسی ضعیف سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے
کہ معراج 27ویں رجب کو بھی. میں کہتا ہوں مفتی صاحب اگر آپ کا مطالعہ اتنا قلیل ہے پہلی بات تو کہ آپ کو کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث ہی نہیں ملی تو کم سے کم ہم معراج پڑھنے والوں سے ہی مشورہ کر لیتے لکھنے سے پہلے کہ آپ کو ہم بتا دیتے ہم کہ اکثر لوگوں نے لکھا چلیں ہماری طرف نہیں آتے آپ اپنے گھر کی کتابیں پڑھ لیتے تو آپ کو کم سے کم جو ہے وہ یہ معلومات ہو جانی چاہیے تھی. اب میری طبیعت یہ سب باتیں کرنے کا جی نہیں چاہتا کیونکہ برسوں پہلے 50 مرتبہ جواب دیا جا چکا ہے پھر بھی بات بار بار وہی ریپیٹ کر کے لاتے ہیں. تکلیف ہوتی ہے امت کہاں جا رہی ہے قوم کے حالات کیا ہیں بس انہیں انتشاری کی پڑی ہے ثابت نہیں. اچھا میں ایک بات کہتا ہوں صرف حجت قائم کرنے کے لیے آپ کہتے ہو کہ 27 رجب کو معراج نہیں ہے کسی ضعیف حدیث میں بھی یہ بات موجود نہیں ہے. میں صرف اتنا کہہ دیتا ہوں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اس کا مطلب کیا ہے قرآن سر پہ رکھ کے اس کا ترجمہ کر دو مفتی صاحب کہ اس کا مطلب کیا ہے. مطلب یہی تو آپ نے بھی لکھا ہے کہ پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گئی اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب آپ مجھے بتائیں چلے یہیں تک کہ معراج مان لے اسرا مان لے تو یہ بتائیں کہ جب 27ویں رجب کو یہ واقعہ پیش نہیں آیا تو کس تاریخ کو پیش آیا وہ آپ بتا دیں. ہمارے نزدیک یہ واقعہ 27ویں رجب کو پیش آیا ہے ہم 27 کو منا لیتے ہیں. تمہارے نزدیک جس بھی تاریخ کو پیش آیا ہے تم اس تاریخ کو منا لو. چلے بھئی واقعہ کربلا کے لیے تو قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے نا کہ کس دن کب کیا ہوا. کربلا کے لیے تو ہمیں محنت کرنی ہے لیکن یہ تو قرآن میں موجود ہے. اتنا بھی تو قوم میں فساد برپا مت کرو. یہ بھی بات کہی جاتی ہے رجب کا کوئی روزہ رکھنے کی دلیل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آپ نے پڑھا کیا ہے پھر فقہ میں پڑھا کیا ہے آپ. پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں تھوڑے سخت جملے کہتا ہوں. پڑھنے گئے تھے یا چھڑکھانیاں کرنے گئے تھے کیا کرنے گئے تھے آپ. مجھے تکلیف ہوتی ہے اس پر. رجب میں کوئی روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے. ارے نادان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مطلب کیا ہے. جب کہہ دیا کہ یہ عبادت نفل ہے نفل تو نفل کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ جو نفل ہے وہ عبادت ہے اور انسان تو پیدا ہی عبادت کے لیے ہوا ہے. جس دن چاہو روزہ رکھ لو جس دن چاہے عبادت کر لو جس دن چاہے نوافل پڑھ لو اس کے لیے ثبوت کی کیا ضرورت ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا. جب پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے تو پیدائش سے لے کے مرے دم تک عبادت کرتے رہے تو بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آپ کیسی بات کرتے ہیں. پڑھے لکھے ہو ذرا اچھے سے رہو ورنہ پھر ہمیں اپنی پرانی روش پہ آنے پہ مجبور مت کرو. رجب کے کنڈے پھر لے کر آتے ہو 22 کو نہیں کر سکتے 22 کو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بھائی ہم 22 کو کرتے ہیں تم کب کر سکتے ہو چلو تم کرو. تم کہتے ہو نا 22 کو نہیں کرتے تم کرو نا کب کر سکتے ہو. کرنا تو ہے نہیں آپ میں اتنی ہمت تو ہے نہیں پھر آپ کیوں اس طرح کی بات کرتے ہو. یہ ہماری اپنی طبیعت ہے چاہے 22 کو کرے چاہے تبھی کرے. نہیں وہ ذرا وہ کرتے ہیں تو ان کے یہاں فاتحہ نہیں ہوتی ہمارے یہاں فاتحہ ہوتی ہے. ان کے یہاں صحابہ کو گالیاں دیا جاتا ہے ہمارے یہاں فاتحہ میں اہل بیت کے نام کے ساتھ صحابہ کے نام بھی پڑھے جاتے ہیں. اس لیے اس طرح کی بات نہ کرو. جو کرتا ہے کرنے دو کیوں لڑائی جھگڑے کی بات کرتے. پوری امت کورونا کی مہاماری میں پڑی ہوئی ہے یہی پڑی ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا لا کر کے کچھ بھی ڈال دیتے ہیں پوری امت کو لڑا دیتے ہیں. خدا کے لیے سمجھ. اور آپ سے بھی کہتا ہوں بہت واٹس ایپ کے مفتیوں پہ اعتماد نہ کیا کرو. تھوڑا ذرا اپنے بزرگوں کو بھی دیکھو تھوڑا سا ذرا مضبوط بنو. تھوڑے سے میں آپ جو ہے وہ ڈھیلے ڈھالے ہو جاتے ہو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ معراج شریف جمہور کے نزدیک اکثریت کے نزدیک رجب کی کون سی تاریخ ہے 27 تاریخ. ذرا بول دے بھائی آپ کو اتنا بوجھل کیوں ہے. واٹس ایپ والے مفتی صاحب آپ کو یہاں نہیں دیکھ رہے وہ کہیں بیٹھ کے سن رہے ہوں گے لیکن آپ کو ابھی نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ بولیے وہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوں. کون سی تاریخ ہے 27 رجب کی 27 تاریخ.
سبحان اللہ. یہ 27 کی شان بھی بڑی نرالی. 27 رجب ہے اور ہجرت کو 1 سال باقی ہے. ہجرت سے 1 سال پہلے معراج بھی، اس کے بعد ہجرت ہوئی. اچھا، یہ سیرت کی اکثر کتب میں موجود ہے کہ رجب المرجب کی 27 تاریخ آقا علیہ السلام سو رہے ہیں. اب توجہ کریں، یہاں سے معراج شروع ہے. اب کسی کے کوئی اعتراض کا تذکرہ یا جواب اب نہیں ہے. جو دینا تھا وہ دیا، جو حوالے پڑھنے تھے پڑھ. اب معراج شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ ذکر یار شروع ہوتا ہے. نہ چھیڑو ذکر جنت، اب مدینہ یاد آیا ہے. نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے. حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے پیر تک چادر اوڑھے. سر میں درد ہو رہا ہے. مکے کے ناہنجاروں نے ستا لیا ہے، تکلیف بے پناہ کر دی ہے. حضور سر سے پاؤں تک چادر اوڑھے سو رہے ہیں، حتیٰ کہ کنڈی بھی لگا دی ہے. ہائے ہائے، انداز دیکھیں، کنڈی بھی، دروازے کی کنڈی بھی بند کر دی ہے. ایسے میں قدرت کی طرف سے فرمان جاری ہوتا ہے، جبریل جاؤ اعلان کرو. جبریل جاؤ اعلان کرو، آسمانوں کو سجا دیا جائے. آج آسمانوں کو سجایا جائے، نبض کائنات کو روک لیا جائے، نظام کائنات کو اسی کی جگہ ٹھہرا دیا جائے. چاند کی اور سورج کی گردشوں کو روک دیا جائے، ستاروں کی چمک بڑھا دی جائے، چاند کے نور میں اضافہ کر دیا جائے، سورج کی رانائیوں میں اضافہ کر دیا جائے، جنت کے حسن کو دوبالا کر دیا جائے. حوران بہشت سے کہیں کہ جنت کے خوبصورت جوڑے زیبتن کر لیں، جنت میں جنتی عطر کا چھڑکاؤ کیا جائے. اور جبریل اپنے ساتھ اسرافیل کو، میکائیل کو، اسرائیل کو، یعنی جو کبھی اترتے نہیں تھے، اور ان کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ. اور جانا، جب جاتے تھے جبریل کو بس اتنا کہہ دیا تھا کہ جاؤ. آج خاص جانے کے لیے طریقہ بتایا جا رہا ہے، جبریل جاؤ، لیکن جانا تو ہیرا کی طرف سے جانا، بنو ہاشم کی گلی میں جانا، اور پیارا حبیب ام ہانی کے مکان میں چادر تانے سو رہا ہے. اور جانا، دستک نہ دینا، کنڈی نہ کھٹکھٹانا، دروازے پہ آواز نہ لگانا، بس چھت کو پھاڑنا، اور چھت پھاڑ کر محبوب کے قدموں میں کھڑے رہنا، اور ادب کے ساتھ جگانا، اور جگا کر کہنا، چلو اللہ تمہارا مشتاق ہے. یہاں صرف محسوس کریں، اب آپ محسوس کریں، پوری کائنات لقائے خدا کے انتظار میں اپنی جان دیتی ہے، لیکن خدائے قہار و جبار بھی اگر کسی کی لقاء کا شوق رکھتا ہے، کسی کی لقاء کا مشتاق ہے، تو وہ آمینہ کا لال اور تمہارا میرا نبی ہے. اس سے پتا کرو کہ اپنے نبی کی شان کیا ہے، اس سے پتا کرو اپنے نبی کا مقام کیا ہے، اپنے نبی کا مرتبہ کیا ہے، اپنے نبی کی عظمت کیا ہے، اپنے نبی کی بزرگی کیا ہے. اللہ اکبر. اب اندازہ کریں، یہاں ذرا استاد زمن کی ادیبانہ اس کے گل بوٹوں کو آپ کے دل اور دماغ کے دہلیز تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں. آج کی رات کیسی رات ہے؟ آج معراج کی رات ہے. اگر معراج کے دولہا کی خیرات لینی ہے تو ذرا دل اور دماغ کو حاضر رکھ کر زندہ دلی کے ساتھ ذرا ان جملوں کو دل کے کانوں سے سنیں. آج کی رات کیسی رات ہے؟ کیا رات ہے؟ اس رات کی کیا بات ہے؟ طالب و مطلوب ملتے ہیں، طالب و مطلوب ملتے ہیں، گنچہائے وصل کھلتے ہیں، رنگ بے رنگی کی نیرنگیاں چمن چمن بہاریں دکھلا رہی ہے، یکتائی و وحدت کی کلیاں کیا کیا کھل کھلا رہی ہے. مطلوب توجہ، مطلوب
اپنے طالب کا طالب ہے، مطلوب۔ یہاں آج کی رات خاص سبحان اللہ کہنے کی رات ہے، کیونکہ ہمیشہ بندے سبحان اللہ کہتے ہیں، آج اللہ نے بھی سبحان اللہ کہا ہے۔ آج اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسرا، آج تو اللہ نے بھی سبحان اللہ کہا ہے۔ اگر بندہ نہ کہے تو پھر بات کیا ہے؟ ذرا سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ مجھے بہت پسند آیا استاد زمن کا یہ انداز، واقعی کیا دل ربا انداز میں معراج بیان کی۔ عاشقوں کی طبیعت یہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلوب اپنے طالب کا طالب اور اپنے مطلوب کا مطلوب، یہ اس کا پیارا، وہ اس کا محبوب، روح اعظم کا براق لانا تو اظہر من الشمس ہے۔ یعنی روح اعظم کون؟ روح اعظم کون؟ روح اعظم کو ہندی زبان میں یا ہندوستان کی زبان میں کہتے ہیں مہاتما۔ کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے مہاتما کسی عام انسان کو نہیں کہہ سکتے، کسی عام مسلمان کو بھی نہیں کہہ سکتے مہاتما، کسی مولانا کو بھی نہیں کہہ سکتے مہاتما، اس لیے کہ یہ مہاتما اگر اس کا ترجمہ اردو میں کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ روح اعظم۔ اور یہ لقب کس کا ہے؟ یہ کس کا لقب ہے؟ جبریل علیہ السلام کا لقب ہے۔ جبریل، اب ذرا توجہ کریں، توجہ آپ کی قدم قدم پر ساتھ ہونی چاہیے، بلکہ ہر گام گام پر ساتھ ہونی چاہیے۔ کس کو بھیج رہی ہے قدرت؟ جبریل تم جاؤ، براق ساتھ لے جاؤ، میکائیل بھی ساتھ ہوں گے، اسرافیل بھی ساتھ ہوں گے، عزرائیل بھی ساتھ ہوں گے۔ جبریل آج تم نے کوئی کام نہیں کرنا، محبوب کو دولہا بنا کے لانا۔ اسرافیل آج سور رکھو، محبوب کی طرف جاؤ۔ عزرائیل آج کسی کی روح نہ نکالنا، کیونکہ جب تو روح نکالتا ہے لوگ روتے ہیں۔ آج رونے کی رات نہیں، خوش ہونے کی رات۔ جب تو کسی کی روح نکالتا ہے تو لوگوں میں جدائی پیدا ہوتی ہے۔ آج جدائی کی نہیں بلکہ وصل کی رات، آج ملاپ کی رات ہے، آج ملنے کی رات ہے، آج ہجر و فراق کی رات نہیں بلکہ آج ملاقات کی رات ہے، آج رحمتوں کی برسات کی رات ہے۔ جبریل کو بھیجا گیا، جبریل جاؤ 70,000 فرشتوں کو لے کے جاؤ۔ ٹھہریے، رکیے، ذرا کچھ عشق کی باتیں کریں۔ دیکھو، جب کسی کو بلاتے ہیں، جب کسی کو بلاتے ہیں، جب کسی کو بلاتے اور مہمان آتا ہے تو مہمان کو لینے کے لیے کبھی کسی کو نہیں بھیجتے۔ کیوں؟ کیونکہ مہمان ہوتا ہے من القادری جیسا بے اوقات آدمی، جس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں، جب چاہے آئے جب چاہے جائے۔ لیکن کوئی شان کا مالک ہو، کوئی شان کا مالک، اچھا عالم، اچھا پیر ہو، تو پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں بیٹے کو کہ تو چلا جا، بھتیجے کو کہتے ہیں تو چلا جا، لے کر آ، عزت دار مہمان ہے لے کر آ۔ اس سے بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے نہیں، اپنی فیملی میں جو سب سے زیادہ عزت دار اور معزز ہے اس کو بھیجیں گے، تو جا کے لا۔ اس سے اور عظیم ہوتا ہے، اور عظیم، تو پھر کہتے ہیں نہیں بیٹے صرف تو نہیں جانا، میں بھی ساتھ چلتا ہوں، اپنے جا کر لائیں گے، بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل۔ اللہ کا سب سے بڑا مہمان اللہ کی یہاں آنے والا ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا مہمان اللہ کے یہاں آنے والا ہے، اور اس کے آسمانوں پر فرشتے ہیں۔ عام فرشتوں کو نہیں بھیجا، جو سب سے بڑا فرشتہ ہے، فرشتوں کا سردار، سید العالمین کو لینے کے لیے سید الملائکہ۔ یہ سید الملائکہ کون ہے؟ توجہ کریں، دھیان دیں، اہل علم کو سبق سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ہر نبی کا صحابی ہو۔ دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو ہر نبی کا صحابی ہو۔ جبریل اس ہستی کا نام ہے جسے ہر نبی کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔
جس نے آدم کو بھی دیکھا، جس نے نوح کو بھی دیکھا، جس نے داؤد کو بھی دیکھا، جس نے سلیمان کو بھی دیکھا، جس نے ایوب کو بھی دیکھا، جس نے یوسف کو بھی دیکھا، جس نے ذوالکفل کو بھی دیکھا، جس نے عزیر کو بھی دیکھا، جس نے ایوب کو بھی دیکھا، جس نے خلیل کو بھی دیکھا، جس نے موسیٰ کو بھی دیکھا، جس نے اسماعیل کو بھی دیکھا، جس نے عیسیٰ کو بھی دیکھا، اور جس نے جان کائنات، ایمان کا ایمان، کائنات کی روح مصطفیٰ جان رحمت محمد الرسول اللہ کو بھی دیکھا۔ ہر نبی کا صحابی ہے جبریل امین، ہر نبی کے پاس آنے والے جبریل امین۔ کیسی خوش نصیب ہستی کو جبریل کہتے ہیں جس نے ہر نبی کو دیکھا، جس نے ہر نبی کو دیکھا۔ اس